اچھا اتن پشچم سے بات کرتے ہیں. اتن پشچم. ہلو ہلو. ہلو ہاں جی کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاں جی کیا بات اچھا کریں گے؟ ہاں یہ کربلا کے حوالے سے ہی ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی ضرور کریں. ہاں جی اچھا یہ اسلام کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, آپ اپنا مائک ٹھیک کریں. ہلو. ہیلو ہاں جی اچھا میں یہ ہاں جی کہہ اب رہا آ تھا گئی ٹھیک. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کی ہسٹری کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ایک گروہ کوئی مطلب جنگ یا کوئی مقابلہ جیتا تھا تو وہ دوسرے کی جو تھی عورتیں ان کو وہ یعنی کہ یا تو ان کو مطلب سیل آف کر دیتے تھے یا وہ ان کو اپنے حرم میں لے آتے تھے. تو یہ حسین کا جو مقابلہ ہوا تھا اس کے ساتھ یزید کے ساتھ, اس کے اوپر ہسٹری میں کہیں کچھ ایسا لکھا ہے کہ یہ حسین کی مطلب اس کی جو تھی بہنیں اور بیٹیاں اس کو اس نے کوئی اپنا حرم میں لے کے آ گیا ہو یا اس کو کہیں سیل آؤٹ کر دیا ہو؟ یہ اب آسم بھائی بتائیں کوئی ہے آپ کے نہیں, ذہن اس کے بارے میں ایکسپلیسٹلی تو ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن آج اگر آپ اسٹریم کے شروع کے حصے میں جائیں گے تو وہاں پہ میں نے اس کو اشارتاً بات کر دی تھی, کیونکہ اوپنلی وہ مطلب اس طرح کے ورڈز ہم استعمال کرنے سے جو ہے نا وہ نہیں اچھا سمجھتے ان کو. تو وہ جو چادریں اور ردائیں اور یہ جو ردا جو ہے وہ وہ تو بیسیکلی اتار دی گئی چادر تھی کو سب. کہا جاتا ہے. تو وہ اتارنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جی یہ جو لوٹ حرکتیں لی ہیں. گئی تھی. جی میں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. تو یہ ہے, لیکن اس کے بعد میں جیسے جیسے لوگوں کے بعد جو زینب کے کردار رہا ہے اور جو اس نے خطبے دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک یزید کے خلاف ایک قسم کا ایک ریوالٹ ہونے کا خطرہ ہو گیا تھا, جس کے بعد اس نے پھر ان سب کو جو ہے نا وہ واپس مدینہ بھیج دیا تھا. لیکن دیکھیں اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ یزید کو آپ کو تھوڑا بہت یہ کریڈٹ دینا ہوگا, کیونکہ باقی جو میں دیکھتا ہوں ہسٹری میں تو مطلب وہ ان کا یعنی کہ حال یہ تھا کہ جیسے نہیں, ہی وہ کریڈٹ کیسے دے سکتے ہیں آپ کریڈٹ یزید نہیں کو؟ دے سکتے نا. جنگ جمل میں جب عائشہ کو شکست ہوتی ہے تو عائشہ کے ساتھ بھی تو یہ سلوک نہیں کیا جاتا, رائٹ؟ ورنہ تو عائشہ بھی جو ہے وہ تو پھر مال غنیمت کا حصہ بنتی, لیکن امام علی نے جو ہے وہ کیٹیگورکلی انہیں واپس بھجوایا اور محمد بن ابو بکر یا اس کے ساتھ کچھ خواتین کو روانہ کیا کہ آپ انہیں لے کے جاؤ اور واپس مدینہ چھوڑ کے آؤ نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنی بھی یعنی کہ جو یہ تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین, ان کا میں نے کوئی دیکھا نہیں کہ انہوں نے کہیں کوئی مطلب گئے ہوں کہیں کچھ علاقے وغیرہ, یعنی کہ انہوں نے کوئی فتح وغیرہ کیے ہوں یا کچھ ایسے کچھ جنگ وغیرہ کی ہو. تو وہ تو علی نے بھی نہیں کی نا, علی نے خود نہیں کی. دمشق مصر عراق تک تو علی کا جانا ہوا ہی نہیں ہے. جب خلیفہ بنے تو تب کوفے پہ جا کے بیٹھے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ سوائے مطلب وہ شادیاں کرنے اور گھر میں آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 3 خلفاء جب تک تھے اس وقت تک امام علی جو ہے وہ ان سب چیزوں سے دور تھے, وہ دنیا جہان سے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے تھے, وہ دین کے کام کرتے تھے اور دیٹس اٹ. وہ ایک اسپریچول گائیڈ کے طور پہ کام کرتے تھے, رائٹ؟ پھر جب انہیں خلافت ملی ہے تو جو فتنۃ الکبریٰ عثمان والا ہے وہ شروع ہو گیا ہوا تھا. اس کے بعد حسن کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جو خلافت آئی ہے, لیکن اس دوران بھی شورش اور وہ فتنے جو تھے وہ جاری و ساری تھے. پھر امام حسین کے پاس تو خلافت آئی نہ, تو ان سے اس طرح کے ایکسپیکٹ کرنا بھی ایک طرف کی میرا خیال ہے کہ بددیانتی ہے. ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے گا آپ ان سے کہ جو جس قسم کے حالات مگر بیان ایک کیے اور بھی جاتے تو بات ہے نا, پھر دوسروں کی پکی پکائی کھیر پہ قبضہ کرنے کے چکر میں تھے, یہ بھی تو مانے نا. پھر کیونکہ انہوں نے اس کے دودھ پہ قبضہ کیا تھا جس کو بعد میں انہوں نے کھیر بنایا تھا, تو نے اس لیے دودھ پہ کیا قبضہ کیا تھا؟ حضرت محمد کے دور تک تو کوئی ایکسپینشن ہوئی نہیں ہے, بعد میں ان نہیں, سب لوگوں نے اسلامک سلطنت کی محمد کا ایکسپینشن جو کی ہے جن کو یہ سب کوئی برا سمجھتے ہیں. محمد کا جو اسلام ہے وہی دودھ تھا نا جس پہ انہوں نے آل امیہ نے قبضہ کر لیا, جس کی بعد میں کھیر بنائی گئی
دودھ تو تھا ہی آل محمد کا. میں تو آپ کو دوسرا پرسپیکٹو دے رہا ہوں جو کہ شروع سے مطلب یہ پہلے 3 خلیفاؤں کے دور میں زبردست ایکسپینشن ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہ تینوں خلیفاؤں کے دور میں جو ایکسپینشن ہوئی اس میں علی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. حضرت محمد کے دور میں تو ایکسپینشن بھی نہیں پراپر ہو پائی نا. آپ نے خلافت جب علی سے چھین ہی لی اور اس نے دنیا تیاگ دی, تو کیوں اس پہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کرے نا؟ اگر تو علی کے پاس پہلے خلیفہ بن جاتے بعد النبی, رائٹ, تو پھر علی نہ کرتے تو پھر آپ ان پہ یہ الزام لگاتے, بالکل ٹھیک رہتے. لیکن جب علی کے پاس خلافت ہی نہیں آئی, اس کے بیٹوں کے پاس اس طرح سے خلافت نہیں آئی, تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بھی وہی کام کرتے جو ان تینوں نے کیا, جن کے پاس مکمل طاقت تھی اور کوئی اپوزیشن نہیں تھی, اس طرح سے تو نہیں آپ کمپیئر کر سکتے نا. دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اچھا, وہ حضرت حسن جو تھے وہ عورتوں کو جو کانکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی تو آپ گنے نا. مطلب ذرا کسی کو معلوم ہو کہ حسن کی کتنی بیویاں تھیں, ذرا وہ تو پلیز شیئر کریں. ہاں, حسن نے بڑی شادیاں کی تھی. چلیں ہم آگے چلتے ہیں جی, یہاں سے ہم بات کرتے ہیں جی. صرف اپنی شیعہ گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. میں ننی کی تصویر لگا دیتا تھا اپنی فیس بک کی پروفائل پہ, جس زمانے میں میری شیعہ لڑکی ہوتی تھی, اس نے نا جس ایک پہ میں چیز اور ڈوبے ڈال بھی رہا ہے, تھا. یہ امپریس ہو جاتی تھی وہ جب وہ میں لگاتا تھا نا کالا ہاتھ اس طرح کر کے امام حسین والا اور خون کے قطرے 10 محرم پہ. تو یہ عاصم بھائی وہ کام کر رہے ہیں. یہ کچھ چلیں ٹھیک ہے, امپریس کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا چلیں اتن پشتم, پھر ہم آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.